کوئی احمدی کرے گا شرک تو آپ اسے منع کریں گے یا آپ کہیں گے کہ مجھے کیا ضرورت؟ میں کہتا ہوں بس شرک قرآن کریم سے دیکھنا ہے نا، کوئی اور تو کوئی جگہ ہے نہیں۔ تو یوسفی صاحب آپ سے بات کریں گے، میں نے تو آج بات نہیں کرنی۔ میرے لیے سب یوسفی صاحب ہیں، جو مرضی کو بات کرے۔ کوئی شرک سے تو میرا خیال ہے مجھے زیادہ پسند اور کوئی چیز نہیں جو توحید اور شرک ان چیزوں کو سمجھنا، کیونکہ توحید ہے تو سب کچھ ہے، جو توحید نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو توحید آتی کہاں سے ہے؟ توحید کی سمجھ کس کو آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ یہ پوائنٹ ہے مین۔ توحید کون لے کے آتا ہے؟ توحید ہے کیا؟ ہاں جی، توحید کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ میں تو بتائیں نا توحید ہے کیا؟ جی کریں اسامہ بھائی آپ۔ نہیں آپ کریں، میں نے کہا پہلے آپ کو موقع دینا چاہیے، آپ پڑھے آپ بات کریں۔ نہیں مسئلہ نہیں، آپ کریں بات۔ میں تو عباس صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ان کا پسندیدہ ہے کہ شرک اور توحید کی یہ بات کر رہے تھے۔ اب یہ توحید کا بتائیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے؟ اب یہ جو جملہ انہوں نے لگایا ہوا، اگر تو یہ سمجھ جائیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے مشرک جماعت شرک کرتی ہے۔ یہ ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں نا، جو شرک کرنے والے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آتی۔ وہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ توحید پرست والے عمل کر رہے ہیں۔ جو انسان کسی غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے، غیر اللہ کے آگے منت مانگتا ہے، غیر اللہ کو مشکل کشات حاجت روا سمجھتا ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ وہ کون کرتا ہے؟ وہ چیک کر لو قرآن سے۔ یہ بات ہے، یہ اصل نقطہ۔ کیا بات ہے بھائی، کھل کے کہیں۔ چاہے وہ علیم صاحب ہے، چاہے وہ عباس ہے، چاہے آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ کون غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کون غیر اللہ سے مانگتا ہے، کون غیر دیتا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو مشرک قرار دیا کہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ لوگ مشرک ہیں جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اصل میں نا میں توحید کی ڈیفینیشن میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ روشنی ڈالیے گا، اور جو میری نظر میں جہاں پہ آپ فیل ہوتے ہیں وہ بھی میں اس کیٹیگری کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ توحید بنیادی طور پر 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید، کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اول و آخر، ٹھیک ہے؟ دوسری توحید ہوتی ہے اس کی صفات میں۔ جو تیسری توحید ہے وہ انسان کی توحید اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اس کے اعمال کی، اس کے ایکشنز کی، یعنی کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو بھی چیز ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بار کر دے وہ ہم کسی اور کے لیے کر نہیں سکتے۔ اور میری نظر میں وہاں پر گڑبڑ ہے، یعنی کہ آپ جس طرح مانگتے ہیں وہ نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے، اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 3 توحید ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، انسان کے اعمال کی توحید اللہ تعالیٰ کی توحید۔ جزاک اللہ۔ توحید کو مشترکہ معاملہ ہے، تو آپ کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اگر توحید نہیں ہمارے پاس، کسی کے پاس، تو ہمارے اعمال بے شک وہ پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اللہ کے ہاں وہ کوئی قبول نہیں۔ تو اس کے لیے تو بڑے پیار سے، محبت سے کسی کو توحید کی طرف قائل کرنا تو انبیاء کا شیوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ آیا ہے کہ سامہ بھائی اس میں جملہ ایک ایڈ کر لیجئے گا، آپ بھی بات کیجئے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی بات پر رہیں۔ عباس صاحب نے ابھی فرمایا تھا کہ جو لوگ توحید کا پرچار کرتے ہیں اور جو شرک سے دور رہنے کی کوشش